کسی نے خوب اس کا اظہار کیا اس انداز میں کہ جیسے باپ نے نا پورے گھر کو نا کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور گھر کے اندر نا ماں ہے اور بچے ہیں، اور بچے ماں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ابا تو ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہمارے والد ہمارے لیے کرتے کیا ہیں، کدھر ہیں وہ، کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے اور گھر میں بالکل نا سب سیٹ چل رہا ہے، سب کی ضروریات بھی الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں اور خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ انسان کی نا 3 چیزیں ہیں نا، تو ایک تو بنیادی ضروریات ہیں نا جو اشد ضروری ہیں، روزانہ روٹی کھانا یہ تو ضروری ہے، کسی مناسب جگہ پہ سونا، اپنے کپڑے تبدیل کرنا، یہ تو بہت بنیادی ضروریات ہیں نا، اشد ضروریات جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے، وہ تو پوری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر ان کی ضروریات کے بعد جو ہے نا خواہشات ہیں، وہ خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ بھئی ہم آج اچھا کھانا کھا لیں، آج ہم کسی جگہ گھوم پھر لیں، اچھا کپڑے تو ہیں لیکن اور نئے اچھے کپڑے بن جائیں، آؤٹنگ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، پھر یہ کیا ہوتی ہیں، یہ خواہشات ہوتی ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر نا نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ اور غلط ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ تینوں بھی پوری ہو رہی ہو نا تب بھی وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں ماں کو کہ ہمارے ابا تو کرتے ہی کچھ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ نہیں رہے نا، اسی لیے تو چائنا میں، جاپان میں انہوں نے کیا سلسلہ بنایا کہ وہ اسکولوں کے اندر بھی نا بچوں کو، چھوٹے بچے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک کے نا والد کی نا ان کی ٹیم ہوتی ہیں، ٹیمیں نا جا کے وہ کور کرتی ہیں کہ کس کا باپ جو ہے وہ کدھر کام کرتا ہے، تو اس کی نا ویڈیوز بنا لیتی ہیں، تصویریں کھینچ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں نا ان بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے والد یہ کام کرتے ہیں، دیکھ لو کیسے محنت کر رہے ہیں، یعنی احساس دلانے کے لیے کہ کہیں تمہیں احساس کمتری نہ ہونے لگ جائے کہ ہمارے ابا تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اماں ہی چونکہ نظروں کے سامنے ہوتی ہے تو وہی ساری محنت کر رہی ہوتی ہے، سارے کام کاج وہی کر رہی ہوتی ہے، ابا چونکہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لہٰذا وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ احساس دلانے کے لیے نا ان ممالک کے اندر ایسا کیا جاتا ہے۔